بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی واسمائہ الحسنى، اللہ رب ذوالجلال کی صفات علیہ اور اس کے اسماء حسنى سے متعلق قواعد اور ضوابط پر مشتمل یہ عظیم الشان کتاب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مایہ ناز تصنیف ہم اور آپ مسلسل حلقات میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ قواعد اور ضوابط کسی بھی علم میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ علم آپ کی پکڑ میں آتا ہے ان قواعد کے ذریعے۔ جب آپ کسی بھی علم یا فن کے قواعد اور ضوابط کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کو ملحوظ رکھتے ہیں تو اس علم کی متفرق باتیں، بکھری ہوئی ادھر ادھر کی باتیں ایک سسٹمیٹک انداز میں آپ کے اپنے علم اور آپ کے اپنے قلب و دماغ میں جگہ بنا لیتی ہیں، اور یوں سمجھیے کہ اس علم کی نزاکتوں کو، باریکیوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کا سلیقہ آپ کو اور مجھ کو دیتی ہیں۔ اسی لیے علوم شرعیہ میں آپ یہ بات نوٹ کریں گے، آپ کسی بھی فن میں جائیں، اس فن میں تقسیمات ہوتی ہیں، تقسیمات کے ساتھ اصطلاحات ہوتی ہیں، اور اصطلاحات کے ساتھ ضوابط متعین کیے جاتے ہیں۔ اس سے آدمی کے اندر علم کو ضبط کرنے، علم کو محفوظ کرنے اور علم کو اپنے ایک طرح سے کنٹرول میں لینے کا راستہ طالب علم کے سامنے کھلتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مضبوط بنیادوں پہ وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ طالب علم اتنی مضبوط بنیادیں اپنے اندر قائم کر لیتا ہے کہ پھر اس علم سے متعلق، اس فن سے متعلق، اس مسئلے سے متعلق کوئی بھی ایک بات سوال کے انداز میں آئے، اشکال کے انداز میں آئے یا استفسار کے انداز میں آئے، تفصیل جاننے کے لیے آئے، طالب علم انہی قواعد اور ضوابط کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ قواعد و ضوابط خاص طور پہ جب قرآن و سنت کے نصوص سے مستنبط ہوتے ہیں تو پھر طالب علم کا جواب، طالب علم کی وضاحت یا کسی عالم دین کی طرف سے کی جانے والی تفسیر یا کی جانے والی تفصیل عین قرآن و سنت کی مراد اور منشا کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر علم میں قواعد اور ضوابط کی بنیادی اہمیت، اور ہم جب بات کر رہے ہیں اللہ رب ذوالجلال کی معرفت، اللہ رب ذوالجلال سے متعلق ان باتوں کو جاننے کی، اس علم کے حصول کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی معرفت ہم اور آپ کو حاصل ہو، تو ظاہر بات ہے یہ علم بھی ایسے قواعد اور ضوابط اپنے ساتھ رکھتا ہے جو ضوابط قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے جو آیات اور احادیث بیان کی ہیں، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں مقرر کردہ، متعین کردہ ضوابط اور قواعد ہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ نے اس کتاب کا آغاز کیا، اور آغاز کرنے کے بعد میں نے ابتدا ہی میں بتایا کہ اس کتاب کو کئی حصوں میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کیا۔ قواعد متعلقہ باسماء اللہ الحسنى، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنى سے متعلق ضوابط، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ سے متعلق ضوابط، اور اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ اسماء و صفات کے جو دلائل قرآن اور سنت میں وارد ہیں، قرآن و سنت میں اسماء و صفات کے جو دلائل آئے ہیں ان دلائل سے متعلق ضوابط، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ مباحث اس کتاب کے اندر آئیں گے۔ ہم نے اس کتاب کا آغاز کیا اور اسماء حسنى سے متعلق جو قواعد تھے تمام قواعد ہم نے مکمل کر لیے۔ اس کے بعد ہم اور آپ نے صفات سے متعلق قواعد کا تذکرہ شروع کیا، اور ان قواعد کا تذکرہ کرتے کرتے ہم اور آپ 3 قاعدوں سے فارغ ہوئے، اور اسی پر گزشتہ ایپیسوڈ جو ہمارا تھا وہ ختم ہوا تھا۔ اب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں چوتھے قاعدے کی طرف، ہم آگے بڑھتے ہیں چوتھے قاعدے کی طرف جن کا تعلق صفات علیہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات سے متعلق ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ میں پہلے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، الصفات الثبوتیۃ صفات مدح وکمال، فکلما کثرت وتنوعت دلالاتها
ظهر من كمال الموصوف بها ما هو اکثر۔ الصفات الثبوتیہ، جو صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، ثابت کی گئی ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کمال پر دلالت کرنے والی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف پر دلالت کرنے والی، اللہ کی مدح بیان کرنے والی صفات ہیں۔ لہٰذا جب صفات ثبوتیہ زیادہ ہوں گی تو ظاہر بات ہے اتنی ہی زیادہ اس کی دلالت بھی ہوگی۔ جس قدر صفات ثبوتیہ کا تذکرہ زیادہ آئے گا اسی قدر زیادہ ان صفات کی دلالت بھی ہوگی، اور یہ دلالت کس بات پر ہوگی کہ یہ جس کی صفات کے طور پہ بیان کی جا رہی ہیں وہ کس قدر عظیم ہیں۔ یعنی رب ذوالجلال کی صفات ثبوتیہ جو اللہ کے لیے ثابت کی گئی قرآن و سنت میں، وہ جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر زیادہ یہ صفات بتائیں گی کہ یہ موصوف، یعنی یہ صفات جس کی ہیں وہ کس قدر زیادہ عظیم ہے، یہ جو ہے پتہ چلتا ہے۔ اس قاعدے کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو آپ کو بہت آسان سے الفاظ میں پہلے سمجھا لیتا ہوں، بات رکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر ہم کتاب کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ابھی ہم نے جو تیسرا قاعدہ مکمل کیا اس میں ہم نے یہ بات پڑھی سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ صفات دو قسموں میں بٹتی ہیں، الصفات الثبوتیہ والصفات السلبیہ یا الصفات المنفیہ۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی گئی، یعنی اللہ نے ثابت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی، اور وہ صفات جن کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی اپنی ذات سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یعنی یہ بتایا کہ یہ اللہ کی یہ صفت ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ایسی صفت جو صفت مدح نہیں ہے ایسی صفت سے پاک ہے۔ تو صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ یا سلبیہ جسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر کیا، ان صفات کی تفصیل گزشتہ قاعدے میں آپ کے سامنے گزری کہ صفات ان دو حصوں میں بٹتی ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ۔ یہاں ایک ضابطہ یاد رکھیں، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ تعریف اور توصیف پر دونوں ہی دلالت کرتے ہیں۔ کیسے؟ صفات ثبوتیہ میں تو ہر صفت کمال پہ دلالت کرتی ہے، ہر صفت اللہ تعالیٰ کی مدح ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہے، اور صفات منفیہ جتنی ہیں ان صفات منفیہ میں جیسے گزشتہ ہماری گفتگو میں بات گزری ہے کہ اہل سنت کے پاس، اہل بدعت کے پاس نہیں، اہل سنت کے پاس یہ منفی صفات اپنی ضد کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اپنی بالمقابل صفت کے کمال پہ دلالت کرتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ ہی اونگ لاحق ہوتی ہے، یہ نفی ہے، نیند اور اونگ کی نفی کی گئی ہے۔ اب اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد حیات ہے، اس کے بالمقابل صفت حیات ہے۔ تو یہ جو لا تأخذه سنة ولا نوم، اس میں نیند اور اونگ کی نفی بھی ہے اور اسی لمحے اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال حیات پر بھی دلالت، کمال حیات پر یہ کلمات دلالت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ صفات جو دونوں حصوں میں ہوتی ہیں، اہل سنت کے پاس صفات ثبوتیہ تو وہ تو ہیں ہی صفات کمال، وہ صفات مدح ہیں۔ جہاں تک صفات سلبیہ یا صفات منفیہ جن کی نفی کی گئی ہے، یہ خود بھی اس کے بالمقابل صفت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے پاس معروف اور مسلم حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل سنت والجماعت کے پاس ایک اور ضابطہ ہے، اور وہی ضابطہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہم اور آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ صفات ثبوتیہ ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر صفت کمال پہ دلالت کرتی ہے، ہر صفت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تمجید ہے، اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا ہے، ہر صفت میں ہے، یہ تو ہے ہی۔ اور یقیناً صفات منفیہ میں بھی مدح و ثنا کا پہلو نکلتا ہے، لیکن اگر آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر صفات ثبوتیہ ہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ صفات ثبوتیہ ہی صفات مدح اور کمال ہے، اس لیے کہ یہ بذات خود کمال پہ دلالت کرتے ہیں۔ جہاں تک صفات منفیہ یا صفات سلبیہ ہے، وہ خود اپنے
کمال پر نہیں دلالت کرتے بلکہ وہ اپنی بالمقابل صفت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف میں آپ یہ ضابطہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی صفات ذکر کی، ثبوتیہ بھی منفیہ بھی، دونوں قسم کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ صفات ثبوتیہ ہی کی کثرت ہے، صفات ثبوتیہ ہی زیادہ ہے قرآن و سنت میں. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس پہ حمد و ثنا کے لیے ثبوت، اس صفات کی اس بات کا طریقہ ہی اپنایا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صفات سلبیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. یہ جو قاعدہ ہے، اس قاعدے میں ایک تو سب سے پہلے ہم اور آپ کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ادب کے شایان شان ہے. یہ پہلی بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں. اہل علم امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو صفات کی بحث ہے، یہ العقیدۃ الطحاویہ میں جب ذکر کی تو اس کی شرح کرتے ہوئے ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایسے ہی دیگر اہل علم نے اس مبحث یا اس عنوان کے تحت ایک بڑی پیاری مثال دی کہ کیسے صفات ثبوتیہ کی کثرت ہی اصل میں تعریف کا صحیح اسلوب ہے. کسی کی بھی آپ تعریف کرنا چاہیں تو منفی صفات کے ذریعے اس کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ صفات ثبوتیہ کے ذریعے ہی اصل میں اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اس قاعدے کو بیان کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں اہل علم. کہتے ہیں اگر آپ کسی بادشاہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ طریقہ نہیں اپناتے کہ اس کے حق میں آپ منفی الفاظ استعمال کریں. کیسے؟ آپ یہ کہیں کہ آپ جھاڑو لگانے والے نہیں ہیں، آپ کچرا اکٹھا کرنے والے نہیں ہیں، آپ سر مڑوانے والے نہیں ہیں، آپ چوکیدار نہیں ہیں. یہ سب چیزیں یقیناً تعریف ہے بادشاہ کی، لیکن بادشاہ کو اس اسلوب میں کی جانے والی تعریف کبھی نہیں بھاتی ہے. اگر آپ اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو بادشاہ کی تعریف یوں ہوتی ہے کہ آپ اس کے اپنے کمالات گنائیں، اس کے اپنے ذاتی کمالات گنائیں. آپ بہت بہادر ہیں، آپ بڑے ذہین اور فتین ہیں، آپ بڑے معاملہ فہم ہیں، آپ بڑے انصاف پرور ہیں. دونوں اسلوب میں بادشاہ کون سا اسلوب پسند کرے گا، اور بادشاہ کی پسند ناپسند سے آگے آپ یہ دیکھیں ان دونوں اسالیب میں کون سا اسلوب حقیقت میں تعریف والا ہے. کوئی بھی آدمی جو زبان کی نزاکتوں کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے کمالات کا تذکرہ کرنا ہی اصل اس کی تعریف ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہ ضابطہ آپ کے میرے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے لیے صفات ثبوتیہ ہی کی کثرت قرآن و سنت میں آئی، یہی قرآن کا اسلوب ہے. اور دوسری بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، مختلف لوگ ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف چونکہ صفات کے منکر ہیں تو صفات کو ثابت کر کے صفات ثبوتیہ کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے، وہ صفات سلبیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کی اپنی غلطی بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حق میں صفات ثبوتیہ کی کثرت ہی اصل آئی ہے قرآن میں، اور یہی تعریف کا صحیح اسلوب ہے. یہیں سے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعریف ہو سکتی ہے، نہیں کہ وہ اسلوب جسے صفات سلبیہ کہا جاتا ہے قرآن و سنت میں آئی ضرور ہیں، لیکن ایک تو بہت کم آئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اجمال ہے، تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. تو یہی بات بتانے کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ قاعدہ ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں الصفات الثبوتیہ صفات مدح و کمال. صفات ثبوتیہ یہ سب کے سب کمال اور مدح پر دلالت کرنے والی صفات. فَكُلَّمَا كَثُرَتْ وَتَنَوَّعَتْ دِلَالَاتُهَا. اب جب یہ صفات بکثرت ذکر کی جائیں گی اور ان کی دلالت بھی متنوع ہوگی، ظَهَرَ مِن كَمَالِ الْمَوْصُوفِ بِهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ. تو پھر جب ان صفات کی کثرت ہوگی تو اس موصوف کے کمالات بھی زیادہ کھل کر نکھر کر لوگوں کے سامنے آئیں گے. وَلِهَذَا كَانَتِ الصِّفَاتُ الثُّبُوتِيَّةُ التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم.
کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات کے ذریعے اپنے بارے میں خبر دی، ثبوتیہ اور سلبیہ دونوں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے ان میں صفات ثبوتیہ ہی صفات سلبیہ کے مقابلے میں بہت زیادہ آپ کو ملیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفات بیان کی ہیں تو صفات کے اس بات کا طریقہ ہی اپنایا ہے، صفات کی نفی کے مقابلے میں اس بات کا طریقہ ہی زیادہ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ کما ہوا معلوم، جیسا کہ یہ ایک معلوم شدہ حقیقت ہے، طلباء کے سامنے اہل علم کے نزدیک یہ معروف حقیقت ہے۔ وَأَمَّا الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ فَلَمْ تُذْكَرْ غَالِبًا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ التَّالِيَةِ، ہاں قرآن میں صفات سلبیہ کا بھی ذکر آیا ہے، صفات سلبیہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ نوٹ کریں گے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف 3 انداز میں 3 طرح سے صفات سلبیہ کا تذکرہ آیا ہے، جو بتاتا ہے کہ کسی خاص سیاق میں ضرورت پر یہ صفات کی نفی کا اسلوب اپنایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے کے لیے کسی چیز کی نفی کی جائے، یہ اسلوب خاص ضرورت پر استعمال کیا گیا۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نصوص کے استقراء یعنی احاطہ کر کے جمع کر کے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 3 بنیادی مقامات ہوتے ہیں، 3 بنیادی اسلوب ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی صفات سلبیہ کا تذکرہ بھی کرتا ہے، یعنی اپنے آپ سے بعض معاملات کی نفی فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ قال الاولى، سب سے پہلی حالت بیان عموم کمالہ کما فی قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء وقال ولم یکن لہ کفوا احد، کا ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے صفات کی نفی کا اسلوب اس مقام پہ ذکر کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے کمال کے عموم کو بتلانا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو گنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات کو گنایا جاتا ہے، لیکن جب بالعموم اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال بتانا ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے معاملے کی نفی کرتا ہے کہ اس نفی کے اندر اللہ تعالیٰ کے عموم کمال یعنی اللہ تعالیٰ کے کمال کے عموم کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نفی کا اسلوب ذکر کیا ہے۔ کیسے؟ جیسے قرآن مجید کی سورہ شورى کی یہ آیت کریمہ، سورہ شورى کی آیت نمبر 11، کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں۔ ظاہر بات ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ اتنا با کمال ہے کہ ایسے کمال والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو یہاں نفی ہے، لیکن یہ نفی اصل میں اس کے کمال کے عموم کو بتانے کے لیے کی گئی۔ ایک دوسری آیت سورہ اخلاص کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں بھی نفی ہے، لیکن آپ نفی دیکھیں گے تو اس نفی میں ایک کمال ہے کہ اس کے برابری کرنے والا، اس کے جو کمالات ہیں وہ کمال اس قدر زیادہ عام ہیں کہ کوئی بھی تمام کو شامل ہے، کوئی ایک بھی مخلوق، کوئی ایک بھی چیز اس کی برابری کرنے والی نہیں ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک تو نفی اس مقام پہ آئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی نفی کی جا رہی اس کی ضد کے کمال کو بتانے کے لیے نفی کا تذکرہ کیا ہے۔ الثانیہ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کا تذکرہ اس مقام پہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی دعویٰ کیا ہو، غلط دعویٰ کیا، اللہ ایسا ہے، اللہ نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی معاملہ لوگوں نے اپنے بزعم خیش کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی، اللہ نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ جڑ نہیں سکتا۔ تو لوگ جو غلط دعویٰ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں اس غلط دعوے کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفی کا اسلوب ذکر کیا ہے قرآن میں۔ کہا الثانیہ نفی ما ادعاہ فی حقہ الکاذبون کما فی قولہ تعالی ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ سورہ مریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا رحمان کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شایع نشان نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نفی کا تذکرہ کیا، اللہ نے فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لیے یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا بھی رکھے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد ہونے کی نفی اپنے آپ سے کی ہے، تو یہاں یہ جو نفی ہے وہ ایک دعوے کی تردید میں آئی ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک غلط دعویٰ کیا، تو اس غلط دعوے کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نفی کا اسلوب ذکر کیا ہے۔ اور تیسری صورت شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ دفع توہم نقص من کمالہ فیما یتعلق بہذا الامر المعین۔ اب اللہ تعالیٰ کے کسی کمال کا تذکرہ ہے، وہ صفات ثبوتیہ میں ہوتا ہے۔ اب یہ جو صفات ثبوتیہ میں کمال کا تذکرہ ہے، تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ صفت تو ہے لیکن شاید یہ صفت کہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی، کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی، یا کوئی خلل اس میں باقی رہ گیا، یہ وہم پیدا ہو، اس کا امکان بھی اگر ہو سکتا ہے، اس کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفی کا تذکرہ کیا، کہا دفع توہم نقص من کمالہ فیما یتعلق بہذا الامر المعین۔ اللہ تعالیٰ کا کسی متعین معاملے میں جو کمال ہوتا ہے، اس کمال کے بارے میں اگر یہ وہم پیدا ہو سکتا ہو کہ اس میں کہیں کوئی نقص ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جیسے کما فی قولہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے پیدا نہیں کیا کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا ہم نے۔ اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے بے مقصد کیا پیدا کیا ہے؟ کیا اس کے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ ایک وہم پیدا ہو سکتا تھا، اللہ نے اس کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منفی اسلوب یا منفی انداز اللہ تعالیٰ نے صفات میں ذکر کیا۔ وقال وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، یہ ایک صفت ثابت صفات ثبوتیہ میں سے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس تخلیق سے کہ اللہ کو تھکن لائق ہوئی، تو اس وہم کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی قسم کی تھکان لاحق نہیں ہوئی۔ تو کوئی وہم جو پیدا ہو سکتا تھا کسی صفات ثبوتیہ میں سے کسی صفت میں، اس وہم کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منفی صفات یا منفی اسلوب کا قرآن میں تذکرہ کیا۔ بہرحال بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنی، اس قاعدے کے حد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ یا منفیہ میں اصل صفات ثبوتیہ، اسی لیے اسی کی کثرت قرآن میں ملے گی، اور ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی تعریف کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا مسلسل تذکرہ کرے، یہی اللہ کی مدح کا طریقہ، اللہ کے کمالات بیان کرنے کا طریقہ۔ رہا منفی یعنی بعض معاملات کی نفی کر کے اللہ کی تعریف کرنا، یہ اسلوب قرآن میں ہے لیکن یہ کم ہے، اور ہے بھی تو کسی خاص سیاق میں ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استقراء، ایک جائزہ لے کر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اس اسلوب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں بھی قرآن و سنت کے اسی اسلوب کو اپنانا چاہیے کہ صفات ثبوتیہ کی کثرت اور صفات ثبوتیہ ہی کے ذریعے اللہ کی تعریف کریں، اور صفات منفیہ جہاں قرآن میں آئی ہیں انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں۔ ناظرین کرام، یہاں پہنچ کر چوتھا قاعدہ مکمل ہوتا ہے، لہٰذا ہم اور آپ اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر ملاقات ہوگی اور گفتگو ہماری اور آپ کی جاری رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔